السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور یعنی اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ یہ سورہ اللہب کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ آج سے اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ ہم جاری کریں گے۔ ان آیات کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس کا نام، زمان نزول اور پس منظر کا مطالعہ کریں گے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی آیت کے لفظ لہب کو اس سورے کا نام قرار دیا گیا۔ آئندہ بات آئے گی، لہب، ابو لہب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا تھا۔ زمان نزول، یہ مکی صورت ہے اور اس کے مکی ہونے میں مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ٹھیک متعین کرنا مشکل ہے کہ یہ مکے کے کون سے دور میں، کون سے زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ البتہ ابو لہب کا جو کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت حق کے خلاف تھا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کیا جا سکتا کہ اس سورے کا نزول اس زمانے میں ہوا ہوگا جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جو ہے وہ کافی آگے نکل چکا تھا اور اسلام کی راہ میں جو ہے ایک بڑی رکاوٹ بن رہا تھا۔ تو بعید نہیں کہ اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کا مقاطعہ، یعنی سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کا جو ہے سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ تقریباً 3 سال تک جو ہے وہ بائیکاٹ رہا۔ تو ہو سکتا ہے کہ تو ابو لہب اس دور میں تنہا ابو لہب ہی ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر یہ دشمنوں کا ساتھ دیا۔ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے اس میں جو ہے دور میں بنی اسرائیل میں قارون جو ہے بنی اسرائیل کا تھا، لیکن وہ ساتھ دیتا تھا کس کا؟ فرعون کا ساتھ دیتا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مخالف، موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کا ساتھ دیتا تھا۔ تو ایسا ہی معاملہ ابو لہب کا بھی ہے یہاں پر کہ خاندان بنو ہاشم کا ہونے کے باوجود وہ جو ہے سرداران مکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے ان کا ساتھ دیتا تھا وہ۔ اور چونکہ عرب میں چاچا اور بھتیجے کا رشتے کی جو ہے بڑی اہمیت تھی، اور بعض مفسرین نے یہ بھی کیا کہ یہ جو ہے اس دور میں یا اس کے بعد میں جو ہے نازل ہوئی، چونکہ اس صورت کے نزول کے 3-4 سال بعد ہی جو ہے ابو لہب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس کا پس منظر یعنی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس صورت کا کیا ہے؟ جیسا کہ گزشتہ بھی ہمارے سامنے بات آ رہی ہے، کوئی بھی سورہ اگر اچھی طریقے سے سمجھنا ہے تو اس کا نام، وہ کب صورت نازل ہوئی اور اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، کن حالات میں وہ صورت نازل ہوئی، اور اس سے جو ہے یہ مدد ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سے کیسے کام لیا، تو یہ ہمیں اس سے مدد ملتی۔ تو پس منظر یہ ہے، یہ ایک ہی مقام ہے قرآن مجید میں، یہ ایک ہی مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کا نام لے کر اس کو کنڈیم کیا، اس کی مذمت کی۔ حالانکہ مکے میں اور ہجرت کے بعد بھی مدینے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ابو لہب سے کسی کم نہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی
ابو لہب کا نام لے کر، بلکہ یہ سورہ ہے اور اسے کنڈم کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس شخص کی وہ کیا اسپیشلٹی تھی جس کی بنا پر اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے عربی معاشرے کو سمجھا جائے اور اس میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے۔ قدیم زمانے میں چونکہ پورے ملک عرب میں ہر طرف جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے اور نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے تک بھی جو ہے بدامنی، غارت گری، طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی، اور صدیوں سے حالت یہ تھی کہ کسی شخص کے لیے اس کے اپنے خاندان اور خونی رشتہ داروں کی حمایت کے سوا جان اور مال اور عزت آبرو کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ اس لیے عربی معاشرے کی اخلاقی قدروں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، رشتوں کو جوڑنا، صلہ رحمی کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور قطع رحمی یعنی رشتوں کو توڑنا بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، پاپ سمجھا جاتا تھا۔ عرب کی انہی روایات کا یہ اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان کے سرداروں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنی المطلب جو ہے ہاشم کے بھائی مطلب کی اولاد نہ صرف یہ کہ آپ کی مخالفت نہیں کی بلکہ کھلم کھلا آپ کی حمایت کرتے رہے، آپ کو سپورٹ کرتے رہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، دعوت پر ایمان نہیں لائے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ خاندانی رشتہ تھا، خونی رشتہ تھا، تو اس لیے جو ہے مخالفت نہیں کی بلکہ سپورٹ کیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ابو لہب حالانکہ خونی رشتہ تھا، سگا چچا تھا، آپ کے والد عبداللہ کے بعد کا جو ہے یہ بھائی تھا، عبداللہ کا بھائی تھا، تو سگے چچا ہونے کے باوجود بھی جو ہے یہ اس کی مخالفت کرتا تھا۔ اور لیکن چونکہ اس دور میں جو ہے چونکہ بدامنی پھیلی ہوئی تھی، ضروری تھا کہ کوئی بھی خاندان جو ہے وہ اس کا یہ کرے، سپورٹ کرے، تو ہر خاندان اپنے جو ہے ان کو سپورٹ کرتا تھا، اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سپورٹ کرتا تھا۔ تو اسی طریقے سے بنی ہاشم اور بنی المطلب جو ہے کہ خاندان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ آپ کو ایمان نہ لانے کے باوجود بھی جو ہے یہ سپورٹ کرتے تھے۔ تو یہ بات یہاں پہ آتی ہے۔ پھر اس اخلاقی اصول کو جسے زمانے جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ واجب الاحترام سمجھتے تھے، یہ صرف ایک شخص تھا جس نے اسلام کی دشمنی میں توڑ ڈالا، اور وہ اس نے اسلام کی دشمنی میں وہ اخلاقی اصول کو توڑ دیا، اور وہ تھا ابو لہب بن عبد المطلب۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، ہے نا، آپ کے والد کا سگا بھائی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور یہ ایک ہی باپ کے بیٹے تھے۔ عرب میں چاچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا تھا، خصوصاً جب کہ بھتیجے کا باپ وفات پا چکا تو عربی معاشرے میں چچا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا۔ لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی، کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایات کو اس نے توڑ دیا۔ کون توڑا؟ ابو لہب توڑا۔ تو یہ اس کے نام سے جو ہے سورہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ سے متعدد سندوں کے ساتھ یہ روایت محدثین نے نقل کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تو یہ جو ہے دعوت کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے عزیز رشتہ داروں کو ڈرانا چاہیے، اپنے قریبی لوگوں کو ڈرانا چاہیے، اس کے بعد پھر خاندان والے اور پھر باہر کے لوگ آتے ہیں۔ تو جب یہ حکم یہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کا معمول بھی تھا، صبح سویرے کوئی صفا پہاڑ ہے چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباح، ہائے صبح کی آفت۔ عرب میں یہ آواز وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹ پٹ پاؤں پھوٹنے میں
کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا تو کیا کرتا تھا، آواز لگاتا تھا، سیکیورٹی کے جیسا تھا. تو یہ لوگ آواز لگا کے بولتے کہ ہے صبح کی آفت، ہے صبح کی آفت، تو لوگ دوڑے دوڑے جو ہے آ جاتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی آواز لگایا وہ پہاڑی پر. تو یہ آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ کون پکار رہا ہے. تو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے. اس پر قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے. جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، اور جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا. اللہ کے رسول نے کیا کیا، ہر ایک خاندان کے ہر ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے فلاں قبیلے کے، اے فلاں، یہ ہر ایک کا نام لے لے کر پکارا. تو سب لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا امپورٹنٹ بات ہے کر کے جو ہے وہ دوڑ پڑے اور انتظار کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ اس آواز دینے سے پہلے بھی جو ہے وہ یہ تھا کہ آپ کا جو ہے بہت عزت اور احترام سے جو ہے کا مقام آپ کو حاصل تھا. اور جب لوگوں کو بلایا اور لوگ سب جمع ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا. کیا کبھی آپ نے کیا سوال کیا، کیا کبھی میں نے تم لوگوں سے جھوٹ کہا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی معتبر، اتنی روابدار، اتنی ڈیپینڈیبل اور اتنی عزت دار اور اتنی محترم تھی کہ آپ کے شخصیت سے یہ بات سے واضح ہوتی کہ دعوت کا جو کام ہم جب یہ کریں تو ہماری پرسنالٹی کے اندر بھی ویسے آنا تو مشکل ہے، کم سے کم اس کے اشیر تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو وہ چیزیں ہمارے اندر آنا ضروری ہے. تو یہ دعوت کے کام کے لیے جو ہے اپنی شخصیت کا اثر سماج میں کیا ہے وہ ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی لوگ الامین کر کے پکارتے تھے، سچے ہیں، صادق ہیں، امانت دار ہیں کر کے جو ہے لوگ پکارتے تھے. تو آپ کا ایک بڑا مقام تھا. بلکہ ان کے جھگڑوں کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جھگڑے مٹاتے تھے اور مسئلوں کو حل کرتے تھے. جیسا جو ایک دفعہ کیا ہوا، حجر اسود کا ہوا معاملہ. حجر اسود جو ہے بٹھانا تھا خانہ کعبہ میں، تو طے ہوا کہ کون سا قبیلہ بٹھائے گا. تو سب قبیلے آپس میں دعویٰ ڈالنے لگے، ہم بٹھائیں گے، ہم یہ کریں گے. تو لیکن جو ہے مخالفت ہوئی. تو پھر آخر میں فیصلہ یہ ہوا، جو شخص صبح سویرے حرم کے اندر خانہ کعبہ کے اندر آتا ہے وہ جو ہے وہ شخص جو ہے وہ اس کو بٹھائے گا، نصب کرے گا. تو اتفاقاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن سویرے سب سے پہلے داخل ہوئے. لوگوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پتھر کو نصب کریں گے. لیکن آپ نے کتنا بڑا حکیمانہ فیصلہ کیا اور کیسے لوگوں کو، قبیلے کو قریب کیا، ایک دوسروں کو بجائے یہ کرنے کے ان کی دشمنی پر ابھارنے کے، ان سے جو ہے سب کو ملا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، اس پر پتھر رکھا اور سب چادر کا ایک ایک سرا ہر قبیلے نے پکڑا، پھر سب مل کر اس پتھر کو جو ہے نصب کیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نبوت سے پہلے ہی ایک بہترین مقام تھا، ایک بڑی شخصیت تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تو اگر میں تم لوگوں سے کہوں تو سچ مانیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم سچ مانیں گے آپ کی بات. تو پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہمیں کبھی تم سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا. تو آپ نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے. کیا بولا آپ نے لوگوں کو سب کو بلا کر؟ آگے سخت عذاب آنے والا ہے. اس پر قبل اس کے کوئی اور بولتا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کون؟ ابو لہب. ابو لہب نے کہا تبًا لکا لہٰذا جماعتنا، ستیہ ناش جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ایسا بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، ایسا بولا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ مارے، لیکن یہ ہوا نہیں. تو بہرحال یہ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا. لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. ابن زید کی روایت ہے کہ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز پوچھا اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اور سب ایمان لانے والوں کو ملے گا وہی تمہارے کو بھی ملے گا. تو اس نے کہا میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ بولا ستیہ ناش جائے اس دین کا جس میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہوں. تو یہ جو چاہتا تھا کہ اس کا مقام بڑا ہو، یہ چاہتا تھا کہ ایک دوسرے، جیسے اسلام میں جو ہے بڑائی کس میں ہے؟ بڑائی مال دولت میں نہیں ہے، بڑائی کسی خاندانی نسب یا کسی اس یا گورے کالے میں نہیں ہے. کس میں ہے بڑائی؟ اللہ کی نظر میں بڑائی کس میں ہے؟ تقویٰ. اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ اللہ کے نزدیک قریب ہیں، ان کا مقام جو اللہ کے نزدیک زیادہ ہے. یہ چیز جو ہے یاد رکھنا. تو ایسا اس نے کہا. مکے میں ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا، پڑوسی تھا. دونوں کے گھر ایک دیوار بیچ میں واقع تھی، یعنی دونوں کا جیسا بازو یہ گھر ہے ہمارے، ایسا ہمارا گھر ادھر ہے، تو ایسا ہی دونوں کا گھر تھا. اس کے علاوہ حکم بن عاص یعنی مروان کا باپ، عقبہ بن ابی معیط اور دوسرے لوگ جو ہے آپ کے ہمسائے تھے. یہ لوگ گھر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چین لینے نہیں دیتے تھے. آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اوج آپ پر پھینک دیتے. بکری کا اوج کیا ہے؟ ہاں پیٹ کا سامان، انٹسٹائن، وہ جو ہے پھینک دیتے. ایسے ایسے کام کرتے. کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا پر غلاظت پھینک دیتے. اتنا یہ کرتے تھے. کھانا اگر ایسا پک رہا ہوتا تو اس کے اوپر غلاظت پھینک دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی، کیسے پڑوسی ہیں تم لوگ؟ ابو لہب کی بیوی کا نام کیا تھا؟ ام جمیل. یہ کس کی بہن تھی؟ ابو سفیان کی بہن تھی. ابو سفیان بھی دشمنی میں پیش تھی، ان کی بہن تھی. تو اس کا مستقل طریقہ تھا کہ راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے پر کیا کرتی؟ خاردار کانٹے دار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے. ایسے ایسے مخالفت جو ہے یہ دشمنی اور ایسے ایسے حرکتیں یہ لوگ کرتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ پڑوسی ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا سگا بھتیجا بھتے اور وہ چچا تھے. اس کے باوجود بھی ایسی حرکتیں جو ہے یہ اسلام دشمنی میں اور اللہ کی دعوت، اللہ کے پیغام کو روکنے کے لیے کرتے تھے. اس سے اور بھی وجوہات ہیں جس سے واضح ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی دشمنی کی وجہ سے جو ہے یہ سب وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کا نام قرآن مجید میں لیا ہے، بلکہ اس کے نام سے سورہ ہی ہے. آئندہ انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو سمجھنا، عمل کرنا اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.